Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے کو لے کر آتے ہیں، اس جنازے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے جنازے کو مکہ کی گلیوں سے لے کر آتے ہیں۔ صحابہ کرام جنازے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک عجیب منظر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب طریقے سے چلتے ہوئے بچوں کے پل چلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے کبھی اس طریقے سے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، بڑے تعجب میں پڑ گئے، بڑے پریشان ہوئے۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آج تک کبھی آپ کو ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے آج آپ اس طریقے سے چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے میرے صحابہ، اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچے کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمان بالا سے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آئے ہیں۔ زمین کے اوپر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، زمین کے اوپر یہودی تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد صحابی بن گیا۔ صحابہ بھی اس بچے کو، اس یہودی بچے کو جنازے کے کندھا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جنازے کو قبرستان کے اندر لایا جاتا ہے، قبرستان کے اندر لایا جاتا ہے۔ قبرستان کے اندر خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس یہودی بچے کو، جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں۔ کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ پوچھتے ہیں جب واپس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، بہت وقت لگ گیا، بہت ٹائم لگ گیا، میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اس بچے کو قبر میں اتارنے کے لیے گیا، دفن کرنے کے لیے گیا، اس وقت جنت سے حور و غلمان کی لائن لگی ہوئی تھی۔ جنت کی حوریں اس چہرے کے لیے بےتاب تھی۔ خدا کی قسم، جنت کی ساری حوریں، سارے غلمان، سارے نوکر اس کی خدمت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اس کی خدمت کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے جنازے کو دفنایا۔ یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا۔ خواتین بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اعلیٰ کردار کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی آپ کے یہاں مقیم بن جاتا ہے، آپ کا مہمان بن جاتا ہے، صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے وہ آپ کے اخلاق کو اپنانا چاہتا تھا، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مہمان بنتا ہے، 3 دن مہمان نوازی کرتا ہے۔ آخری دن جب جانے کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو مہمان بنا، 3 دن مہمان بنا، آخری دن جب جانے کا وقت ہوا، اس نے بستر پر پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ پیشاب پاخانہ کر کے وہ رخصت ہو گیا، لیکن اس کی کوئی انوکھی چیز اس کے بستر پر ہی رہ گئی۔ چنانچہ واپس چلا گیا، لیکن جب واپس راستے میں اس کو اپنی انوکھی چیز یاد آئی تو وہ کہنے لگا وہ چیز ایسی ہے، اس کے بغیر تو میں واپس نہیں جاتا، اس کو لینے کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ ڈر رہا تھا کہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پیشاب کر دیا ہے، پاخانہ کر دیا ہے، مجھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کریں گے، چاہے مجھے قتل کر دیں۔ لیکن وہ یہودی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس کے بستر کو دھو رہے ہیں، اس کے پیشاب پاخانے والے بستر کو دھو رہے ہیں۔ وہ یہودی دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آتا ہے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے اے آقا، اے تاجدار مدینہ، اے حبیب سرور کائنات، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق دیکھ کر، یہ اعلیٰ کردار دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا. یہ چند باتیں تھی, وقت نہیں ہے, جب کبھی وقت ملے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. امید ہے آپ حضرات ان ساری باتوں پر عمل کریں گے. جب 12 ربیع الاول کا دن آئے, 12 ربیع الاول کا مہینہ آئے, آپ اپنے بچوں کو بتائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کیا ہوا, بی بی آمنہ کے ساتھ کیا ہوا, عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 55 دن دنیا کے اندر آنے سے پہلے ابرہا کے لشکر کا کیا ہوا, اس کا انجام کیا ہوا. فارس اور ایران کے اندر جو آگ جل رہی تھی, 1000 سال سے آتش کدوں نے وہ آگ جلائی تھی, وہ اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ آگ کوئی بجھا نہیں سکتا, کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں, اتنی پاور نہیں کہ اس آگ کو بجھا سکے. لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اوپر تشریف لائے, وہ آگ بھی بجھ گئی. گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اب ایک نیا حکمراں آنے والا, نئی حکومت آنے والی ہے, نیا بادشاہ مسلط ہونے والا ہے, نیا دین آنے والا ہے. جب 12 ربیع الاول کا دن آئے, موقع آئے, آپ پاکیزہ عادتوں کے بارے میں بتائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جتنی باتیں یہاں پر آپ نے سنی ہے ان ساری باتوں پر ہم سب کو گامزن فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عشق میں پاگل ہو گیا ہے, جس کو میری چہرے نے, جس کو میری شکل و صورت نے دیوانہ بنا دیا ہے. چلو اس بچے کی زیارت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اس یہودی بچے کے گھر آتے ہیں, اس یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں. جیسے ہی داخل ہوتے ہیں, بچہ بے ہوش ہو چکا تھا, بچے کے بولنے کی صلاحیت قریب تھی, ختم ہو گئی تھی. اب چہرے کی زیارت کر لوں, ایک مرتبہ مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھ لوں, ایک مرتبہ صرف تاجدار مکہ یہودی مکہ کے اندر مقیم تھا, اس کا ایک لڑکا تھا, اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ لیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زلفوں کو دیکھ لیا, وہ پاگل ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مبتلا ہو گیا, اپنے دل کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا. کبھی مکہ کی گلیوں کو چکر لگاتا, مکہ کی کوچوں میں چکر لگاتا, مسجد نبوی کے ارد گرد گھومتا, کبھی بکریاں چرانے کے چکر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کے لیے آتا, کبھی بکریوں کا بہانہ لے کر, کبھی اونٹوں کا بہانہ لے کر صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے آتا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے کو نہیں دیکھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی. غیر مسلم ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیوانہ ہو گیا. نون مسلم ہے, یہودی ہے, لیکن کچھ دنوں تک زیارت نہیں ہوئی. وہ بیمار ہو گیا, اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنا بند کر دیا, اس کے پیروں سے چلنے کی قوت ختم ہو گئی, آنکھوں سے سننے کی طاقت ختم ہو گئی, زبان سے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے. اس کے باپ نے مکہ کے بڑے بڑے اطباء کو بلایا, بڑے بڑے سرجن کو بلایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا, بڑے بڑے حکیموں کو بلایا, لیکن کوئی علاج کرنے کو تیار نہیں. کسی کی دوا اس کے جسم کو نہیں لگ رہی ہے, کوئی اس کو افاقہ, اس کی طبیعت کے اندر سدھار کرنے کو کوئی ڈاکٹر تیار نہیں. اس کی طبیعت دن بدن بگڑتے جا رہی ہے, اس کی طبیعت دن بدن سدھرنے کے بجائے اس کی طبیعت میں بگاڑ آتا جا رہا ہے. آخر میں آخری وقت آ جاتا ہے, نزا کی حالت آ جاتی ہے. وہ اپنے باپ سے کہتا ہے, اے میرے ابا جان, آپ نے میری پرورش کی ہے, آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے, میری ہر حسرت پوری کی ہے, میری ہر آرزو کو پورا کیا ہے, میری تمنا کو پورا کیا ہے. اے میرے ابا جان, میری ایک خواہش ہے, میری ایک آرزو ہے, میری ایک حسرت ہے, میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے. مرتے وقت بھی اگر کوئی خواہش مانگی جائے دشمن بھی پوری کرتا ہے. آپ تو میرے والد ہیں, ابھی تک میری ذمہ داریاں نبھائی ہیں, آپ میری ایک خواہش پوری کر دیجئے. ابا جان کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے, اے جگر کے پیارے, اے ماں کے دلارے, بیٹا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے, تیری آخری آرزو کیا ہے, تیری آخری ڈیزائر کیا ہے, تیری آخری تمنا کیا ہے. بیٹا کہتا ہے, ابا ناراض نہ ہونا, ابا غصہ مت ہونا, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, غصہ تو نہیں ہوں گے. باپ کہتا ہے, بیٹا بتا, میں ناراض نہیں ہوں گا, غصہ نہیں ہوتا. وہ بیٹا کہتا ہے, اے ابا جان, میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیوانہ ہو گیا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.